نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہے. یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے، نہ آپ کو کوئی بتانے کو تیار ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پریس کانفرنس میں نہیں کہا جاتا یار. کچھ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کسی کا پردہ بھی رہنے دو نا یار. سب میں کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ ہر بات کو اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جماعتیں دیکھتی ہیں. جماعتیں اندھی نہیں ہوا کرتی. پھر جمعیت علماء اسلام باقاعدہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کو سوچنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے، جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں، لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا. جرم اپنی جگہ پر جرم ہے، جس کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مراحل سے گزرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے ایک کارکن کی حیثیت میں یہی سوچتا ہوں کہ لیکن یہ کہ اس کی جو حکمت عملی جہاں بنی ہے، انہوں نے اس کی کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس کے لیے کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لے جا سکتی. اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے. یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعاون، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا. اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے. جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. تو جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. کیا آپ کو انتخابات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے، یہاں پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی جو کہ آپ پی ڈی ایم کی سربراہ بھی ہیں، یہاں پہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے کچھ گلے شکوے ہیں جی وجہ سے وہ لوگ ان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ گورنر صاحب سے اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ کوئی ایسے اجلاس وغیرہ بلانے کا، سب کو مل بٹھانے کا، ان کے گلے شکوے دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ؟ دیکھیے الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا ہے جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے. تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے. اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہے. کب سب میں کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ ہر بات کو اٹھا لیتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کب تک تو اسی نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ آپ بڑے ہیں، کیا آپ نے کوئی کردار ادا کیا مل بیٹھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں؟ کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں گئی اور ہم ایک دوسرے کو چور لٹیرا اڑا چکے ہیں. جی یہ جو رجحان اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عمران خان نے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور مطلب آپ کے پاس آنے کی آفر بھی کی ہے، اور پہلی مرتبہ صاحب کے لفظ سے پکارا ہے. میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے. میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت کا حامل ملک کا وزیر اعظم تھا. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑتے ہوئے نہیں سنا. ہمیشہ جناب بھٹو صاحب سخت تنقید میں بھی وہ ان کے نام کو احترام سے لیا کرتے تھے. وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے ہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں. ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے. ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے.
اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولوں میں ہے, کالجوں میں ہے, یونیورسٹیوں میں ہے, ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے. اپنے مشرقی طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں, بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں. یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے, یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے, تو کیا ایسے کسی عنصر کی گنجائش ہے یا ضرورت محسوس کی جا رہی تھی؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلامی ڈاکٹر حافظ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کریے, اس سارے اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کی جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو پتہ نہیں ان کی کاوشیں کہاں ہیں, مجھے تو نہیں نظر آ رہی. کوئی ہے؟ سینیٹر مشتاق بھی تھے, ہاں گئے تھے, تو اس طرح سینیٹر طلحہ صاحب بھی گئے تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی, لائے تھے, میں بھی ان کے گھر گیا ہوں, ہم نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے, یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی بتانے کو تیار ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی دور حکومت میں پاکستان کی شناخت بین الاقوامی سطح پر ایک سیکولر کے طور پر کیا گیا ہے, کون سے اقدامات؟ میرا خیال میں یہ صرف عمران خان کی حکومت تک محدود نہیں ہے, یہ کافی عرصہ پیچھے جائیں آپ, گزشتہ 10-12 سالوں میں یہ پورا دورانیہ اس پر مشتمل ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی نرم گوش ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی خاص تیاری نہیں ہوئی, اور پنجاب سے جو گرفتار ہو کے آتے ہیں وہ عدالتوں سے مینڈ میں رہا ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کرتے استحکام پاکستان میں آ کر صاف ہو جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے ہماری؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پریس کانفرنس میں نہیں کہا جاتا یار. کچھ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کسی کا پردہ بھی رہنے دو نا یار. پرویز خٹک آپ کی جماعت میں آنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے کھولے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جماعتیں دیکھتی ہیں, جماعتیں اندھی نہیں ہوا کرتی. پھر جمعیت علماء اسلام باقاعدہ ایک نظریاتی جماعت ہے, اس کو سوچنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے, جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں, لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا. جرم اپنی جگہ پر جرم ہے, جس کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مراحل سے گزرنا چاہیے. میرے تو یہ رائے ہے ایک کارکن کی حیثیت میں یہی سوچتا ہوں کہ, لیکن یہ کہ اس کی جو حکمت عملی جہاں بنی ہے, انہوں نے اس کی کیا حکمت عملی بنائی ہے, اس کے لیے کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لے جا سکتی. مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کے سربراہی ہے, تمام جماعتوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آئندہ آنے والی حکومت میں اپنے ساتھ کس پارٹی کو شریک دیکھ رہے ہیں اور کس کو اپوزیشن میں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو ہوگی نہیں, تو ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہی اپوزیشن میں ہوگا, تو کس کو دیکھ رہے ہیں حکومت میں اور کس کو؟ جو جمعیت کو سوٹ کرے گا اس وقت. یہ بتائیے کہ آپ جو کہ پی ڈی ایم میں تبلیغ اور آپ سب بڑے ایکٹیو ہیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو خاص طور پر ذاتی حیثیت میں؟ کیا وہ آئیں گے الیکشن سے پہلے؟ یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. کیا ہے بات آپ سے نہیں, کوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. جس پر بھی وہ اچھا ان کا ملک ہے, اس سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو ایسے کون سی بات ہے جی. شکریہ, بہت شکریہ جی.